خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، ہم خدمت ساتھیوں اور عزیز طالب علموں کی خدمت میں مبشر انجیل داؤد شمس کا سلام پہنچے۔ میرے عزیزو، آج عالمگیر کلیسیا عید پینتیکوست منا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے روح القدس کے نزول کا دن۔ جی ہاں، آج سے 2026 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا تھا، جب خداوند کے وعدے کے موافق، یعنی جب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں اور لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 49ویں آیت میں، اور پھر اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں، کہ باپ نے جو وعدہ کیا ہے، جب تک وہ مددگار، وہ قوت کا لباس تمہیں نہ ملے، تم نے بالا خانے میں یا یروشلم میں رکے رہنا ہے۔ جی ہاں، تو یہ وعدہ آج سے 2026 سال پہلے پورا ہوا تھا، اور عالمگیر کلیسیا آج اس وعدے کی تکمیل کے لیے کہ خدا نے یہ وعدہ کیا، اس کی یادگار منا رہی ہے۔ میں نے 2026 اس لیے کہا کیونکہ ممکن ہے بعض لوگ آج کے کیلنڈر کے حساب سے سوچ رہے ہوں کہ یہ تو 2022 ہے، لیکن یاد رہے کہ ہمارا مسیحی کیلنڈر جو ہے وہ 4 سال بعد شروع ہوا تھا۔ گویا اصل واقعہ روح القدس کے نزول کا اصل واقعہ جو تھا وہ 2026 سال پہلے وقوع پذیر ہوا تھا۔ ہم اعمال کی کتاب میں سے وہی مشہور حوالہ دیکھیں گے اور پھر اس پر کچھ مزید بات کریں گے۔ میرے ساتھ رسولوں کے اعمال نکالیے، اس کا 2 باب، اور میں اس کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ روح القدس کے نزول کے تعلق سے یہ بیان ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے اعمال 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت اور تقویت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، لفظ پینتیکوست کا مطلب ہے 50th، 50واں یا 50واں دن، اور یہ پینتیکوست کی جو عید تھی، اسے پولے ہلانے کی عید بھی کہتے تھے، اسے فصل کی کٹائی کی عید بھی کہتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کے دن سے، یعنی جی اٹھنے کے دن سے لے کے 7 ہفتے شمار کیے جاتے ہیں، جو 7 7 اور 49 بنتے ہیں، اور اس کے بعد 50واں دن آتا ہے۔ تو 50ویں دن روح القدس کا نزول ہوا۔ خداوند یسوع جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتے رہے، اور 40ویں دن وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 10
دن کے بعد یعنی 10ویں دن جو مجموعی طور پہ جی اٹھنے کے بعد سے 50واں دن بنتا ہے، روح القدس کا نزول ہوا۔ اس تعلق سے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن مختصر وقت میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہی کی جائے گی۔ خداوند نے کہا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور لوکا کی انجیل میں یہ کہا کہ جب تک قوت کا لباس نہ ملے تو اسی شہر میں رکے رہنا۔ اور اعمال کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ روح القدس نازل ہوتا ہے تو لوگ قوت پاتے ہیں۔ گویا روح القدس کا نزول جو ہے وہ کلیسیا کے لیے ایک ایسی تحریک ثابت ہوئی کہ روح القدس کے نزول کے بعد جو قوت اور قدرت ایمانداروں کو ملی، 120 کی جماعت کو ملی، وہاں پر اور بھی لوگ تھے، بہت سی قوموں کے لوگ تھے، بہت سے جتھے موجود تھے جنہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، اور ہر ایک کو یہی سمجھ آتی تھی کہ یہ میری ہی زبان میں بات ہو رہی ہے۔ گویا یہ روح القدس کا ایک عجیب کام تھا کہ روح القدس جب نازل ہوا تو خوشخبری کا کلام جو 120 کی جماعت جو روح القدس سے بھر گئی اور غیر زبانیں بولنے لگی اور روح القدس کی قوت کے ساتھ وہ بولنے لگی، تو دوسرے لوگوں کو بھی، یعنی بہت سی قوموں کو، بہت سے جتھوں کو، ملٹی ایتھنک لوگ وہاں پر موجود تھے جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے، ان سب کو یہ سمجھ آتی تھی کہ انہی کی زبان میں بات ہو رہی ہے۔ گویا خوشخبری کا کلام روح القدس کی تحریک اور قوت سے بیک وقت بہت سے لوگوں کے لیے نہ صرف انہیں پہنچایا جا رہا تھا بلکہ اس کا ترجمہ ہو رہا تھا، کیونکہ ہر ایک کو یہی سمجھ آتی تھی کہ اسی کی زبان بولی جا رہی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس سلسلے میں بہت سی گہری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بہت زیادہ وقت درکار ہوگا، اس کے لیے تو بہت لمبی چوڑی اسٹڈی چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہم بات اس پہ کریں گے کہ پینتیکوست یعنی 50ویں دن جو روح القدس نازل ہوا، تو روح القدس جو ہے اس کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ رواح ہے، یعنی تیز آندھی ہے۔ اس کا مطلب ہوا بھی ہے اور اس کا مطلب سانس بھی ہے، اور جو یونانی لفظ ہے وہ نوما ہے، زندگی کا دم ہے، سانس ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے۔ اور تیسرا اس کا جو مطلب ہے روح القدس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، قوت بخش، فورٹس، FORTESS، فورٹس، یعنی روح القدس زندگی کا سانس ہے، یہ زور کی آندھی ہے جس میں بڑی قوت ہے، طاقت ہے، بہا کر لے جاتی ہے، سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے، اور یہ فورٹس ہے، یہ قوت بخشنے والا روح ہے۔ اسی لیے شروع میں یہ کہا گیا کہ روح القدس کے نزول سے ڈرے اور سہمے ہوئے ایمانداروں میں ایک قوت آ گئی، ایک دلیری آ گئی، انہیں قوت کا لباس مل گیا، ان کا ڈر اور خوف جاتا رہا، اور وہ روح القدس کی معموری میں مسیح کی گواہی دینے لگے۔ یاد کیجئے کہ لوگ تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے،
لیکن جب پطرس روح القدس سے معمور ہو کر اٹھا اور اس نے جو پریچ کیا، جو سرمن دیا، جو واعظ کیا، جو خوشخبری کا کلام سنایا، مسیح کی جو گواہی دی، تو وہ اس قدر معمور تھا اس وقت روح القدس کی قوت سے، قدرت سے اور زور سے، اس قدر معمور تھا کہ جب اس نے واعظ کیا تو دلوں پہ چوٹ لگی، اور ایک ہی واعظ کے نتیجے میں 3000 لوگ ایمان لے آئے، اور یوں کلیسیا جو تھی وہ ایک دم سے اس میں جو شاید پہلے سینکڑوں میں تھی پھر وہ ہزاروں میں ہو گئی روح القدس کے نزول کے بعد۔ اس کے بعد ہم اعمال کی کتاب میں روح القدس کے کام دیکھتے ہیں، نشانات کے ذریعے، عجائبات کے ذریعے، معجزات کے ذریعے۔ یہاں پہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو وعدہ خداوند نے کیا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ دوسرا مددگار آئے اور وہ تمہیں طے کی باتیں یاد دلائے گا اور وہ تمہیں قوت بخشے گا، اس قوت کے آنے کے بعد، یعنی جب وہ روح القدس زوردار طریقے سے نازل ہوا تو کلیسیا کے سست اور ڈرے اور سہمے ہوئے گھوڑے میں ایک برق رفتاری آ گئی، اور وہ اس قدر تیزی سے دوڑنے لگا کہ ہر روز لوگ مسیح پر ایمان لانے لگے، معجزات کے ذریعے، نشانات کے ذریعے اور روح القدس کی قدرت سے کیے گئے کلام کے ذریعے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم یاد تو مناتے ہیں لیکن روح القدس کی مدد کو ہر روز ویسے نہیں پکارتے جیسے ہمیں اسے پکارنا چاہیے۔ آج اگر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگر ہم یادگاری مناتے ہیں، تو روح القدس کی قوت کو اپنے ساتھ ہر روز رکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف یادگار منانے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ روح القدس کی قوت اور قدرت اور اس کے زور کا تجربہ شخصی طور پر پانے سے بات بنے گی، تاکہ خدا کا کام اسی طریقے سے سر انجام دیا جائے جس طرح ابتدائی کلیسیا کے ایمانداروں نے سر انجام دیا۔ سو میرے عزیزو، اگر روح القدس نوما ہے، زندگی کا دم ہے، تو یہ ایماندار کی ضرورت ہے۔ کیا زندگی کے بغیر ہم موو کر سکتے ہیں؟ اور اگر محض زندگی ہے تو پھر فورٹس کی ضرورت ہے، یعنی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک زندہ جسم جو ہے وہ آئی سی یو میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آکسیجن پر بھی ہو سکتا ہے، وہ وینٹیلیٹر پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ معاشرے میں کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر کام کرنے کی قوت نہ آ جائے۔ سو روح القدس نوما ہے، رواق ہے، سانس ہے، زندگی کا دم ہے، تو پھر زندگی تو یہ ہے، اور ہر ایک ایماندار کی ضرورت ہے، ہر ایک مسیحی کی ضرورت ہے، اور زندگی کے بعد پھر قوت کی ضرورت ہے تاکہ کام سر انجام دیے جائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، بہت ہی ضروری ہے کہ ہر ایماندار، ہر مسیحی، ہر خدا کا فرزند جس نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے اور خدا کی فرزندیت رکھتا ہے، آسمانی شہری ہے، اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے
کہ روح القدس نغمہ کی صورت میں بھی اس کے ساتھ ہو، یعنی زندگی کے دم کی صورت میں، فورٹیسٹ کی صورت میں بھی ہو، ایک قوت بخشنے والی طاقت کی صورت میں بھی اس کے ساتھ ہو، اور ایک آندھی کی طرح بھی اس کے ساتھ ہو، تاکہ خدا کا کام قوت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ سر انجام دیا جا سکے۔ سو آئیے آج عید پینتیکوست منائیں، جی ہاں، سمجھ کے ساتھ۔ دیکھیں روح القدس کی زندگی مجھ میں ہے، کیا روح القدس کی قوت مجھ میں ہے، کیا روح القدس کی آندھی زور مجھ میں ہے، تاکہ میں خدا کا کام بھرپور طریقے سے سر انجام دے سکوں۔ اور اگر نہیں تو پھر خدائے ثالوث کے اس اقنوم کو روز پکارنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے خاص طور پہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اسے مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خوشخبری کی منادی زوردار طریقے سے کر سکیں اور ارشاد اعظم کی تعمیل بھی کر سکیں اور تکمیل بھی کر سکیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو پینتیکوست کا تجربہ عطا فرمائے، روح القدس سے قوت پانے کا تجربہ عطا فرمائے، تاکہ ہم ارشاد اعظم یعنی گریٹ کمیشن کی فرما برداری کر سکیں۔ آمین۔